آج کی اس خوبصورت ترین لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا خوبصورت آج کا پروگرام اور خوبصورت کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دیتا ہوں زینت القراء محترم المقام جناب قاری صادق ضیائی صاحب کو کہ تلاوت قرآن حکیم فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
ركعا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى بسم
الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله خالقنا العظيم. مرحبا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرات اکرامی، انتہائی خوبصورت آواز و انداز میں زینت القراء محترم المقام جناب قاری صادق ضیائی صاحب قرآنی آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. دعوت نعت پاک دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب محترم حسن ریاض صاحب. جناب محترم حسن ریاض صاحب جھوم جھوم کا درود و سلام بارگاہ خیر انعام میں پیش کیجیے. صلی اللہ. سب حضرات میرے ساتھ جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دیں خدا آپ کی گلی سے جائیں کیوں صلی علی
اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائیں، کیوں صلی علی آپ کی نگاہ ناز میں مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، صلی یاد ہے مجھ کو طور پر تیری ولترانی، ان سے کہا نہیں نہیں، آپ کو سب دکھا دیا، صلی علی نہ رب ربکم کا جا بزم الست سے اٹھا، نہ رب ربکم کا جا بزم الست سے اٹھا، تو نے بہت لا کیا، کالو بلا سنا دیا، صلی دیکھا جو آپ کو بانٹتے، میں نے بھی برق شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی نبینا، صلی علی سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے جناب محترم حسن ریاض صاحب۔ دعوتی خطاب دیتا ہوں مختصر جامع معنی اور تمام آنے والے مہمانان گرامی، تمام شناخواں حضرات علماء کرام کو اس درخواست کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مہمانان گرامی کافی تعداد میں ہیں، تمام حضرات دیے ہوئے وقت میں اپنے
خوبصورت محبتوں برے عقیدت برے خطاب سے نعت پاک سے ہمیں نوازیں. تشریف لاتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ خرم رفیق صاحب، اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قبلہ شاہ صاحب حضرت علامہ جنید صاحب اور قاری صادق صاحب اور علامہ ثناء اللہ صاحب سیٹھی، دیگر علماء اکرام ثناخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، my dear elders, my brothers, my mothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we are all gathered here in this blessed gathering, which has a nisbah with the beloved companion and beloved friend of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, one of the greatest men, one of the greatest personalities to ever walk upon the surface of this earth. In the time that I've been allocated to talk about Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, the maqam of Sayyidina Abu Bakr, the status of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, it will not do any justice to his status, his shan. And ulama ikram, the guests will also be speaking about this great personality. So what I want to do in the time that I have been given is mention in front of you two lines of poetry which Sayyiduna Ali Karamallahu Wajhahul Kareem mentioned. This wasn't in the shan of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, but these two lines of poetry have a message for each and every single one of us, which speaks about what does it mean by true friendship and who is your true friend. See, we live in this world, and as human beings, we all want good friends, we all want good company. We are always in search for a companion, we are always in search of friendship. And as human beings, we are social beings. We cannot live without any interaction, communication or socialization. The word insan itself, there's ikhtilaf of the ulama that what is the root word of this word of insan. Some have said it is made from nasiya, which means mistake. Others have said it means uns. Uns means interaction, socialization, having an inclination to one another. So in this life, each and every single one of us wants friendship. We want to be with someone. So Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mentioned two lines of poetry in which he described a true friend. And these two lines of poetry, I want to pay tribute to Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu from his life and how he was a true friend to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And these two lines of poetry, Imam Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam, mentioned these lines of poetry in his book Bidayatul Hidayah. Who? Imam Ghazali, Hujjatul Islam,
one of the greatest ulama that ever walked on the surface of this earth. The great thinker, the great philosopher, the great alim, the great Sufi, whatever title you want to give Imam Ghazali, it cannot do justice to his personality. So Imam Ghazali quoted these two lines of poetry of Imam Ali, of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu in his book Bidayatul Hidayah. In the book Al-Qawlu fi Adabi Suhbati wal Mu'asharati ma'al Khaliki wal Khalki, the etiquettes, the adab of companionship with the Creator and creation. And he mentioned in the chapter Al-Ikhwatu wal Asdiqa'u, in the chapter of brothers and friends. So this entire chapter is actually talking about the adab and the etiquettes we should have in terms of friendship and brotherhood. And Sayyidina Ali radiallahu anhu, he has quoted as saying, Inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak, wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, wa man idha raybu zamani sadda'ak, shattata fihi shamlahu liyajma'ak. What does Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he says, Inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak, indeed your true brother, your true friend is he who is rarely with you. وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ, who will harm himself in order to benefit you. وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَّعَكَ, and who, when the troubles of the time break you, شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ, will shatter himself into pieces in order to gather you. And inshallah, line by line I will explain. Inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak, indeed your true brother, your true friend is he who is rarely with you. In other words, we have friends whom we say in our Punjabi language matlabi. They are only your friends because they want something from you. They are only your friends because they are greedy for something. They are only your friends because they want some sort of worldly or mali benefit from you, and some materialistic benefit. They are only with you for certain reasons, but in the time of hardship, they would leave you. تشریف رکھے تمام حضرات. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, the beauty of this majlis has arrived. Qibla Hazrat Sahib has arrived, and we welcome them with wholeheartedly. Inshallah, I will try to keep my khitab as short as possible with their permission, inshallah. Ijazat, inshallah. So the two lines of poetry which I was explaining to you before Qibla Hazrat Sahib came, Inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak. Sayyidina Ali radiallahu anhu says, indeed your true brother or your true friend is he who is rarely with you. So the one who is with you at the time of happiness, is with you at the time of sorrow, and is with you when you are facing hardship, and he does not leave you when it's time for need. And if we look in the life of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, that Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was with Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam in every step of his life. Whether it was times of happiness, whether it was times of sorrow, whether it was times of hardship,
Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was in the company of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, never left Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. From the time even before the announcement of Nabuwwah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq used to be the friend of the Prophet alayhi salatu wasalam. Then at the time of accepting Islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was the first person who accepted Islam without any hesitation. After Islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to propagate the deen. At the time of Hijrah, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. In the cave, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was with Sayyidina Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. In every step of Prophet alayhi salatu wasalam's life, you will see Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu with Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, never left Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's side. Only when the Prophet alayhi salatu wasalam either gave permission to Sayyidina Abu Bakr Siddiq to leave to go to Hajj or to leave to go to a particular battle. But even in Ghazawat, even in warfare, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was next to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Then Sayyidina Ali radiallahu anhu says, وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ, the one who harms himself to benefit you. See, we have friends who wouldn't want to sacrifice anything for us. We may think that they're our best friends. We call them our best friends. We say that we love so and so. But when it comes to testing times, that same friend that we talk about is our best friend. We have love for him. He will leave our side. But what does Sayyidina Ali radiallahu anhu say? The sign of a true friend. وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ, the one who harms himself in order to benefit you. Let's look at the life of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. We see that the Prophet alayhi salatu wasalam, he said, مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ. The Prophet alayhi salatu wasalam said, no one has done more favors upon me in regards to his companionship and in regards to his wealth. No one has benefited me more than Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu sacrificed the comfort of his home and the comfort of his family in order to benefit Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and Allah's deen. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu sacrificed his entire wealth and mal at the feet of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to benefit Islam and to benefit Allah's deen. And the Prophet alayhi salatu wasalam said that I have repaid back the favor of everyone. I have repaid back the favor of every single person apart from Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. I have not been able to repay back his favor. Allah will on the day of judgment will repay back the favor of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. And in the time when it was the migration, the hijrah, we see when the Prophet alayhi salatu wasalam and Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu took refuge in the cave of Thawr, the entire family of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was at the service of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The daughter of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu would cook for them, travel miles and climb up this hard mountain. Whoever has been to Makkah Sharif or whoever has been to Umrah or Hajj and visited the cave of Thawr, they would know how difficult it is to climb. But the daughter of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu would climb on there every single day, twice to give them food. The son of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was in the service of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu himself in the cave of Thawr, before Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wasallam entered into the cave, we find Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu tear up parts of his clothing to cover the holes in the cave so that nothing can affect the Prophet alayhi salatu wasalam. And the hole that was left empty, we hear from ulama that Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu put his heel in that hole so that nothing can come through that hole to affect Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And a snake began to bite him, or it was a scorpion that began to sting Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, but he never moved his heel from that hole.
So he was someone who would harm himself in order to benefit the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And the last two lines in which Sayyidina Ali radiallahu anhu says, وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَّعَكَ, and the one in the times of trouble, at the times of trouble when they break you, شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ, will shatter himself into pieces in order to gather you. When we look in the life of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, that we see that when it was testing times for the Prophet alayhi salatu wasalam, when the Prophet alayhi salatu wasalam announced Nabuwwah and prophethood after 40 years, people began to reject the Prophet alayhi salatu wasalam, began to persecute the Prophet alayhi salatu wasalam. There was no support. And when the Prophet alayhi salatu wasalam went on Mi'raj Sharif and came back to tell the people what the Prophet alayhi salatu wasalam had witnessed, even the people who newly accepted Islam and their iman was weak, they also went out of the fold of Islam. So this was a testing time for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. People were leaving the fold of Islam because they couldn't believe the waqia of Mi'raj that the Prophet alayhi salatu wasallam was mentioning. The Quraysh saw this as an opportunity. They thought that the greatest supporter of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is Abu Bakr. Let's go to him, even he will reject him. And when Abu Bakr will reject the Prophet, when Abu Bakr will reject Muhammad, then everyone will leave. But when they came to Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, a testing time, they said, what do you say about someone who says that he went in a short period of time in the night, saw all of these manazir and all of these things, and he came back in a moment in time? What do you say about that person? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu replied, if it is my beloved that is saying this, then it is true. If it was anyone else, I would reject it. But because my beloved said it, I have accepted all of the things which my beloved had said. If my beloved is saying it, then I accept it without any doubt. Testing times, but he was ready to break himself into pieces for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And I just want to finish with the last hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam on this, that the Prophet alayhi salatu wasalam said, Rahimallahu Aba Bakrin zawwaja nibnatahu wa hamalani ila dar al-hijra wa ataka bilalan min malihi. The Prophet alayhi salatu wasalam said that Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu sacrificed everything for me. He gave me his daughter in marriage. He carried me when it was time of migration. وَعَتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ, and he freed Sayyidina Bilal radiallahu anhu from his own mal. Whatever the master and the owner of Sayyidina Bilal radiallahu anhu asked for, that's what he gave. There was much that could have been said. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to embrace this great personality, and may Allah subhanahu wa ta'ala embed in our heart the love for Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, the love for Sayyidina Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us friends, those friends about which Sayyidina Ali radiallahu anhu has said in these two lines of poetry. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. محترم علامہ خرم رفیق صاحب اپنے نورانی خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے. دعوت نعت پاک دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں وجاہت صاحب، عبدالجبار صاحب اور شیراز صاحب. تینوں برادران مل کر بارگاہ خیل انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدرسہ کی سعادت جھوم جھوم کر درود و سلام پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح لے تو الرضا پر اس بلا میں میری بلا کرو مدح لے تو الرضا پر اس بلا میں میری بلا کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارا انا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے میں نبی کے کتنے قریب ہوں میں نبی کے کتنے قریب ہوں میں نبی کے کتنے قریب ہوں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ آپ کے در کا قبلہ بنا لیا وہاں میں نے سجدہ عطا کیا آپ کے در کا قبلہ بنا لیا وہاں میں نے سجدہ عطا کیا یہ گناہ ہے تو ہوا کرے یہ گناہ ہے تو ہوا کرے یہ گناہ ہے تو ہوا کرے مجھے اس گناہ پہ نظر ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں کمر ہوں شاہ رب نوا میری حیثیت ہی بلا ہے کیا میں کمر ہوں شاہ رب نوا میری حیثیت ہی بلا ہے کیا وہ ہے بادشاہ ہو کے بادشاہ وہ ہے بادشاہ ہو کے بادشاہ وہ ہے بادشاہ ہو کے بادشاہ میں ہوں آ کے در کا بس ایک گدا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہی میرا ذوق جنون ہے یہی میرے عشق کا راز ہے یاد میں میرا جھومنا آپ کی یاد میں میرا جھومنا آپ کی یاد میں میرا جھومنا میرا حج ہے میری نماز ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
بنا دیا مجھے ایسا مرشد عطا کیا میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے ایسا مرشد عطا کیا وہ بلا حضور کے آل کا وہ بلا حضور کیا لکھا وہ بلا حضور کیا جناب محترم وجاہت صاحب، عبدالجبار صاحب، محمد شیراز صاحب، برادران مل کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت ہدیہ نعت پاک پیش فرما رہے تھے۔ اب میں مختصر جامع معنی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ خطیب اہل سنت جناب پیر سید اشتیاق شاہ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بلا تمہید کہ وقت 10 منٹ کا ہے اور جس بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے وہ بارگاہ بڑی عظیم ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت عظیم ہے۔ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ عظمتوں کا وہ تاج سجایا ہے کہ جو اس عظمتوں کے تاج کو سلام کر لے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس کسی کو نسبت مل گئی ابو بکر کی بیٹی تھی نا عائشہ، عمر کی بیٹی تھی نا حفصہ، لیکن جب حضور کے حرم کی نسبت ملی تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بے یثرب تھا نا، قدموں کی برکت ملی، نسبت ہوئی تو مدینہ طیبہ بنا، مدینہ منورہ بنا، مدینہ پاک بنا۔ حضور کی ہر نسبت عظیم ہے۔ جس کسی کو نسبت مل گئی، بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ نسبت کو پتھر کو ہو جائے نا تو چومنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر وہ بھی کالا، حجر اسود، حجر کا معنی پتھر، اسود کا معنی کالا۔ پتھر ہی کیوں نہ ہو، کالا ہی کیوں نہ ہو، جب نبی کے لبوں سے نسبت ہو گئی تو عمر نے کہا کبھی نہ چومتا، اس لیے چومتا ہوں میرے نبی کے لب لگے ہیں۔ اللہ کے گھر میں، کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں پتھر، وہ بھی کالا، وہ بھی چوما جانے والا۔ یا اللہ تیری بے نیازی پہ قربان،
چند کلومیٹر چند میل دور گئے تو دیکھا تو پتھروں کو پتھر مروا رہا ہے. نہیں سمجھے. مینا میں چلے گئے تو جمرات کی رمی کرتے ہوئے پتھروں کو پتھر مارے جا رہے ہیں. مولا تیری عظمتوں پہ تیری بے نیازی پہ قربان، راز کیا ہے؟ فرمایا کائنات کو یہی تو سمجھانا تھا، یہی تو بتانا تھا. نسبت محبوب سے ہو جائے تو چومنے کے قابل، نسبت مردود سے ہو جائے تو پتھروں کے. یہ تو ہر نسبت کی بات ہے، ہر نسبت عظیم ہے. اور پھر ابو بکر ہر نسبت گریٹ ہے. نبی کی کوئی نسبت ادنا نہیں، نبی کی ہر نسبت اعلیٰ ہے، نبی کی ہر نسبت گریٹ ہے. ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ. یار 10 منٹ میں وہ بھی عیدگاہ شریف والے بیٹھے ہوئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہے. امام ابن حجر مکی سواق محرقہ محدث ابو یعلا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سلمان، صہیب. ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند. یہ چاند کہنا بھی مجاز ہے اور کوئی مثال ملتی نہیں، ورنہ چاند کو کیا نسبت. یہ چاند روپ بدل بدل کے آتا ہے نا، پہلے دن چھوٹا، پھر بڑا، پھر پورا، پھر کم ہوتا ہے. ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے ہے اور تیری بات کیا بنے. اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، صحابہ موجود ہیں. سدرہ کا مکین، نورانیوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام بھی آگے حضور کی بارگاہ میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آج دل چاہتا ہے ذرا میرے یاروں کی تعریف سنا دے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ تو آپ ہیں نا، آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ذرا پتہ لگے یار ٹوپی والے بیٹھے ہو. آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ داروں کا ٹائم میں نے کاٹ لینا ہے، اتنا ٹائم میں زیادہ لوں گا جتنے میں ناروں کا ٹائم لگا. توجہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا میرے یاروں کا ذکر سنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ تو آپ ہیں، آپ کے یاروں کا ذکر تو رب نے تورات میں بھی بیان کیا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ابھی ابو بکر دنیا میں آیا نہیں، رب نے تورات و انجیل میں ان کے صفتیں بیان فرما دیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو عرض کروں یا رسول اللہ عمر کی بات نہ کروں، جناب عمر کی بات نہ کروں، وہ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ کی صدارت ہو، آپ کی صدارت ہو، جبریل خطیب ہو،
آپ کی صدارت ہو، جبریل امین ہو خطیب، اور سال لگے 950 سال. جتنے برس حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، تبلیغ فرماتے رہے، 950 سال. اتنی عمر ہو، اتنا ٹائم ہو، اتنا وقت ہو، آپ کی صدارت ہو، جبریل خطاب کر رہا ہو، موضوع فضائل عمر ہوں، عمر کی فضیلتیں بیان کرتا جاؤں، 950 برس ختم ہو جائیں، عمر کی فضیلت بیان. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ تو عمر کی بات کر رہے ہو، ذرا ابو بکر کی بات بھی کر دو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ ابو بکر. اللہ اکبر. عمر حسنۃ حسنۃ من حسنات ابی بکر. عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے، حسنات میں سے ایک حسنہ ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں. کتنی؟ 360 خصلتیں، عادتیں، صفتیں، اوصاف، اچھی خصلتیں، اچھے اوصاف، خوبیاں، کمال ایسے ہیں جس کو رب نے جنتی بنانا ہے نا، جنت دینی ہے، ان میں سے ایک نہ ایک ضرور اس میں ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ضرور ملتا ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ان 360 میں سے مجھ میں بھی کوئی ہے؟ مجھ میں بھی کوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 کی 360 تجھ میں موجود ہے. اب مجھے بتاؤ، جو حضور کے پاس آئے رہ گئے، ساتھ دیا والذین معہ، جب ان کی یہ شان ہے تو گھر والوں کی شان کیا ہوگی؟ یہ در والوں کی شان ہے، گھر والوں کی شان کیا ہوگی؟ مسئلہ ہے کہ سمجھا دیں، یہ نہ سمجھ آوے تھے، بڑا چنگا سمجھ آسی. کتنے کتنے صوفی نظر آ رہے ہیں، چیٹیاں داڑیاں والے بھی، بڑی شان ان کی، بڑی فضیلت، بڑی عظمت، لیکن تو پتر نے آنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر کدو سمجھ آئے گی؟ سمجھ آئی بات؟ خون خون ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں. اور یہ تعلیم کس نے دی؟ ابو بکر نے دی، صدیق اکبر نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کی عظمت کو سلام، اور ان کی عظمتوں کو سننے، بیان کرنے اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کی طرف بھی دیکھو اور چیک کرو کون عمل کرتا ہے، کون زبانی نعرے مارتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام گلی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھا حضرت امام حسن ہیں. کون؟ نبی کے شہزادے، نبی کے بیٹے. تو جس طرح صدیق اکبر نے کبھی نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، آج نبی کے بیٹے کو بھی صدیق نے انہی کندھوں پہ اٹھا لیا. معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ نبی کی آل کے ساتھ پیار کرو. نبی کی نسبت، آل کی جو نسبت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو سلوک نبی سے کیا، نبی کو کندھوں پہ اٹھا لیا. نبی کے شہزادے امام حسن کو بھی صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہا حسن نبی کی طرح لگتا ہے. اللہ اکبر. علماء کرام تشریف لائے. مرحبا. عرض کر رہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ شہزادہ ترمذی اور حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واضح کیا. علی ساتھ ہے، فرمایا علی یہ رسول اللہ سے مشابہ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام دو. اللہ اکبر. وہ ابو بکر بالکل اختصار کے ساتھ، کہیں ایسا نہ کہ علماء کہیں ہم آئے تو شاہ صاحب بیٹھ گئے، ہم اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے. توجہ. آخری بات عرض کروں، حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی. مفسرین کہتے ہیں کم از کم تعداد جو بنی اسرائیل کو ساتھ لیا 6 لاکھ بنی اسرائیل. متعدد روایتیں، کم از کم روایت کتنی ہیں؟ 6 لاکھ. حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، ہجرت فرمائی. کتنے لاکھ تھے؟ 6 لاکھ. کم از کم تعداد 6 لاکھ بنی اسرائیل. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے. ساتھ بستر پہ علی، بستر پہ علی، بستر نبی کا، سویا ہوا علی. کافر دنگ رہ گئے. ایک ربائی پیش خدمت چشتی ذوق سے کہ کافروں نے جب صبح دیکھا نا، کہتے وہ انگشت بندن نہ کا معنی ہوتا ہے حیرانگی سے دیکھتے رہ گئے. وہ دیکھنے لگے کہ گھر بار وہی ہے، گھر بار کہ رے پلیکھا تو نہیں لگ گیا ساری رات کسی اور جگہ تو نہیں کھلوتے رہے. نہ کہا گھر بار وہی ہے، در و دیوار وہی ہے. گھر بار وہی ہے، در و دیوار وہی ہے، بستر وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے. بستر وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے. انگشت بدنداں تھے سبھی مکے کے کافر، سوئے تو محمد تھے، یہ جاگا کیوں علی ہے؟ لیکن ان کو کیا سمجھ آئے کہ راز کیا ہے؟ تاجدار گولڑا نے سمجھایا. آؤ میں بتاؤں بات کیا ہے. حب نبی مہر علی تے مہر علی حب نبی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، فرق نہیں ماں بہن پیا. تو بستر پہ علی، ساتھ لیا ابو بکر کو، ساتھ لیا ابو بکر کو. وقت نہیں، بالکل اختصار سے، ورنہ نقشہ کھینچ کے عرض کرتا. ادھر 6 کلیم اللہ کے ساتھ 6 لاکھ بنی اسرائیل، حبیب اللہ کے ساتھ ایک ابو بکر، جس کو رب قرآن میں بیان فرماتا ہے اذ فی الغار ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ اکبر. ادھر جب 6 لاکھ بنی اسرائیل نے دیکھا فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، آئے ہم پکڑے گے. کلیم اللہ کا فکر نہیں، نے کہا ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے جائیں گے. ادھر جب کافر غار ثور کے دانے پہ آ گئے تو ابو بکر کو اپنی جان کا فکر نہیں، وہ تو پہلے ہی ایڑی رکھ کے ایک جملہ کہہ دوں. سانپ تھا، سانپ نے ڈسا. کتنے سوراخ تھے جن کو بند کیا کپڑوں سے، ٹھیک ہے. شاید بچے نہ جانتے ہوں، بزرگوں کو پتا ہوگا. سانپ اگر سوراخ کرنا چاہے جہاں کپڑے سے بند کیا گیا تھا، اگر وہیں سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا تھا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں سانپ چلتا ہوا جا رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں بل میں وہ سوراخ میں گھس گیا، زمین اس کو جگہ دے دیتی ہے. وہ تو پھونک مارے، کپڑا جل جائے، سوراخ ہو جائے، زمین اس کو جگہ دے دیتی ہے. کیا راز ہے، کیا حقیقت ہے؟
حکمت کیا ہے؟ بے شمار راز ہوں گے، ایک عرض کرنے لگا ہوں کہ ساری طرف گھوما، کسی سوراخ سے باہر نہیں آیا، جناب صدیق اکبر کی ایڑی کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی سے ملنا ہو تو صدیق کی ایڑی کو چومنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ادھر انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنی جان کا فکر نہیں کیا، حضور کی بارگاہ میں جب حزن کا مظاہرہ کیا تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا۔ آخری بات ادھر 6 لاکھ تھے نا، حضرت جناب کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان معی ربی، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ معلوم ہوا جو معیت رب العالمین سے کلیم اللہ کو حاصل تھی، اللہ کے کلیم نے 6 لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی اس میں شامل نہیں کیا۔ لیکن ادھر ایک ہے نا، جب حزن کا مظاہرہ ہوا لا تحزن، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جو معیت حبیب اللہ کو اپنے رب سے حاصل تھی، رسول اللہ نے ابو بکر کو بھی اس میں شامل فرما لیا۔ ادھر 6 لاکھ میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس میت میں شامل فرمائے، ادھر ایک اکیلے ابو بکر کو۔ اعظم نے تو کہا تھا نا کہ ایک کو یار ہزاراں ورگا، آج تے پتا چلا ایک کو یار لکھاں ورگا، لکھ بھی ہوتے جے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کو انتہائی خوبصورت، نورانی، ولول انگیز خطاب سے نواز رہے تھے علامہ پیر سید اشتیاق شاہ صاحب مدظ اللہ العالی۔ حضرات گرامی، نماز عشاء کے لیے اذان ہوا چاہتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد آج کی اس خوبصورت کانفرنس کی خوبصورت کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔